بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں مگر ہم کتنے کو مسلمان ہیں یہ ہمارے اعمال بتاتے ہیں، ہمارے قوانین بتاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے وہ جو حکمران ہیں ان کے آرڈرز بتاتے ہیں کہ ہم کتنے کو مسلمان ہیں۔ ناظرین، ایک بڑا اسلامی ملک جس نے بظاہر مکمل طور پر حجاب تو پر پابندی تو نہیں لگائی، مگر اس کے اس فیصلے سے بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے، یوں ہی محسوس ہوتا ہے حجاب پر وہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے چھوٹے سٹیپ سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کہ وہ پورے حجاب پر پابندی کی طرف ضرور جائیں گے، اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر کوئی باہر نکلے گا ہی نہیں حجاب پہن کر۔ ناظرین، یہ ایک ایسے بڑے اسلامی ملک جس کی مضبوط کرنسی ہے اور جس کا سکہ بھی چلتا ہے، اور پوری دنیا میں وہ اس کا ایک نام بھی ہے، عرب ممالک میں سے ہے وہ، اور جس کا نام ہے کویت۔ ناظرین، کویت نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے کہ جس کے بعد یہ کہنا کہ حجاب پر پابندی لگ گئی ہے غلط نہ ہوگا، کیونکہ کویت نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ڈرائیونگ کرتی ہے، جو گھر سے نکلتی ہے اپنی گاڑی لے کر، وہ اگر ڈرائیونگ کرنا چاہتی ہے تو وہ نقاب کر کے وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کوئی بھی خاتون اگر گھر سے نکلتی ہے، ڈرائیونگ کرتی ہے، وہ ڈرائیونگ کرنی ہے، اس نے کار چلانی ہے، اپنی گاڑی چلانی ہے، تو وہ حجاب نہیں کر سکتی۔ یہ قانون پاس کیا ہے کویت کی حکومت نے۔ اب اس میں انہوں نے ریزن یہ بتائی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے خدشات ہیں، ہمیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جس کے بعد ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ خواتین اب حجاب پہن کے ڈرائیونگ نہیں کریں گی۔ اگر انہوں نے حجاب پہننا بھی ہے تو وہ اتنا باریک حجاب ہو کہ ان کا چہرہ اس حجاب میں سے نظر آئے۔ اب اس حجاب کا فائدہ کیا پہننے کا، تو پھر وہ ننگے منہ ہی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہنے کو ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر کئی قوانین ایسے اور بھی بن سکتے ہیں۔ اب عورت ایک حجاب پہن کر نقاب کے ساتھ وہ گاڑی چلا رہی ہے، گاڑی کا پورا ڈیٹا ان کے پاس جا رہا ہے، گاڑی کا نمبر کیا ہے، کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اگر خاتون کے ساتھ کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو خاتون کو روک کر لیڈی پولیس کو بلا کر اس کی چیکنگ کی جا سکتی ہے، اس کا نقاب اٹھا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس آپ ایشو کرتے ہیں، آپ نے اس کو نیشنل آئی ڈی کارڈ اس کو ایشو کیا ہوا ہے، تو ساری تصاویر، سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر آپ کو کس سیکیورٹی کے خدشات ہوں گے۔ تو پھر یہ بظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ جب قوانین پاس کیے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، خفیہ وجوہات ہوتی ہیں جو عوام کے سامنے پبلک نہیں کی جاتی، جو نہیں بتائی جاتی، مگر ان کو ساتھ ایک جھوٹے بہانے لگائے جاتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی خدشات ہے۔ حالانکہ کوئی ایسا واقعہ بھی رونما نہیں ہوا کویت میں کہ جس کی بنیاد پر اس کی کویت کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہو، مگر یہ فیصلہ کویت کی گورنمنٹ کر چکی ہے، اور اگر اس کے اوپر انہوں نے جرمانہ رکھا ہے کہ 50 دینار اگر کوئی خاتون نقاب نہیں کرے گی ڈرائیونگ کے دوران تو اس کو 50 دینار وہ جرمانہ دینا پڑے گا، جو پاکستانی تقریباً 45,000 روپے بنتے ہیں۔ 45,000 روپے جرمانہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے نقاب نہ کیا تو۔ یہ ایک عرب اسلامی ملک ہے اور ایک نام ہے، اور ایک بڑے اسلامی ملکوں میں آتا ہے جس کا نام کویت ہے، اور یوں کویت نے یہ فیصلہ سنایا کہ خاتون اب جب ڈرائیونگ کرے گی، گھر سے نکلے گی تو وہ بنا حجاب کے نکلے گی، وہ حجاب نہیں پہن سکتی۔ ہمیں غیر اسلامی ملکوں میں سے یہ سننے کو ملتا تھا کہ حجاب کے اوپر پابندی لگا دی گئی، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو حجاب کی اجازت نہیں دی جا رہی، مگر اسلامی ملکوں میں جب یہ ہوگا، اسلامک کنٹریز میں جب یہ قانون پاس ہوں گے تو پھر ہم غیر مسلموں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کو سمجھ اور بوجھ اور ہدایت کے راستے پر چلائے، اس صراط مستقیم پر چلائے، تاکہ وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا سوچیں، نہ کہ ان کی تباہی کا سوچیں۔ اللہ حافظ۔